آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَعَلَّكَ، تو شاید کہ آپ تارکن چھوڑنے والے ہوں بعد بعض حصہ ما یوحا اس کا جو وحی کیا گیا الیکا آپ کی طرف، وضائقن اور تنگ ہونے والا ہو بھی ساتھ اس کے صدر کا سینہ آپ کا، ان یہ کہ یقولو وہ کہیں گے لولا کیوں نہیں انزلہ نازل کیا گیا علیہ اس پر کنزن کوئی خزانہ، او یا جاء کیوں نہیں آیا معہ اس کے ساتھ ملکن کوئی فرشتہ، انما بے شک انتا آپ نذیر خبردار کرنے والے ہیں، یعنی آپ کا کام خبردار کرنا ہے، آپ کا کام اس طرح کی چیزیں دکھانا نہیں ہے۔ واللہ اور اللہ علی کل شیء ہر چیز پر وکیل کارساز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ بار بار یہ کہتے تھے کہ تمہاری صداقت کی گواہی دینے کے لیے آسمان سے کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترتا، یا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی خزانہ کیوں نہیں بھیج دیتا، یا کوئی باغ ہی کیوں نہیں اگا دیتا، تمہارے پاس بڑی بڑی پراپرٹیز کیوں نہیں ہیں۔ اس طرح کی جو باتیں تھیں کفار کی طرف سے، اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی دل برداشتہ ہو جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں اس آیت میں تسلی دے رہے ہیں کہ ایسا پچھلے انبیاء کے ساتھ بھی ہوتا رہا، ان کی قوموں نے بھی انہیں جھٹلایا، انہوں نے صبر کیا، آپ بھی صبر کیجیے۔ آپ دل برداشتہ ہو کر کافروں کا دل رکھنے کے لیے قرآن کریم کی ان آیات کی تبلیغ سے رکنا چاہیے جنہیں کفار سننا نہیں چاہتے۔ آپ کا کام تو پیغام پہنچانا ہے، اس کو آپ ایز اٹ از پہنچا دیجیے۔ آسمان سے نشانیاں نازل کرنا تو صرف اور صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہاں جو بات ہو رہی ہے نا فَلَعَلَّكَ، تو شاید کہ آپ تارکن چھوڑنے والے ہوں بعد بعض حصہ ما یوحا اس کا جو وحی کیا گیا الیکا آپ کی طرف، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کی اس طرح کی باتوں سے دل برداشتہ ہو جایا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں اور آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ آپ ان باتوں سے پریشان نہ ہوں اور دعوت اللہ کا کام نہ چھوڑیں۔ یہاں جو وضائقن کا لفظ آیا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے وقتی طور پر تنگ ہونا پھر صحیح ہو جانا۔ اگر یہ ضیق ہوتا، ضاد یا قوف، ضیق ہوتا تو معنی مستقل طور پر تنگ ہونا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عارضی کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو جاتے تھے پھر ریلیکس ہو جاتے تھے۔ وضائق بہ صدرک، اور تنگ ہونے والا ہے ساتھ اس کے سینہ آپ کا۔ کس بات سے تنگ ہوتا ہے؟ یہ کہ وہ کہیں گے کیوں نہیں نازل کیا گیا اس پر کوئی خزانہ، یا کیوں اس کے ساتھ کوئی فرشتہ نازل نہیں ہوتا، کیوں اس کو سپورٹ کرنے کے لیے فرشتہ اس کے ساتھ نہیں چلتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کا کام صرف اور صرف خبردار کرنا ہے، انما انت نذیر، آپ کچھ نہ سوچیں، بس اپنا کام کرتے جائیں، اور اللہ ہر چیز پر کارساز ہے۔ اپنے مشن کی تکمیل کے لیے دن رات مصروف رہیں، دعوت اللہ کا کام بالکل بھی نہ چھوڑیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کارساز ہے، اللہ آپ کو سپورٹ کرے گا۔ اب آپ دیکھیں تو ہر کام کرنے والے کے پاس اس کے ہتھیار یا اوزار ہوتے ہیں۔ مثلاً ایک ڈاکٹر کے پاس ٹریکٹر ہے یا نہیں، اس بات کی کوئی اہمیت ہے کیا؟ کیا اس کو ٹریکٹر کی ضرورت ہے؟ ایک ڈاکٹر کو ٹریکٹر کی ضرورت ہے کیا؟ ایک ڈاکٹر کے پاس اس کے شعبے سے ریلیٹڈ چیزیں ہونی ضروری ہیں۔ اگر غیر متعلقہ چیزیں اس کے پاس نہیں ہیں تو اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ اب یہ لوگ پیغمبر سے پیغام کا مطالبہ کرتے تو یہ صحیح بات تھی، لیکن وہ اس کے برعکس غیر متعلقہ چیزوں کے بارے میں پوچھ گچھ کیا کرتے تھے۔ کیوں تمہارے پاس پراپرٹیز نہیں ہیں، پیسہ نہیں ہے؟ ویسے بھی آپ دیکھیے تو لوگ انہی چیزوں سے امپریس ہوتے ہیں نا۔ جس کو قرآن بہت اچھا آتا ہو لوگ اس سے کہاں امپریس ہوتے ہیں، لوگوں کی کہاں نظریں اس کی طرف جاتی ہیں۔ تو یہاں اسی طرح کی نفسیات کا ذکر ہو رہا ہے۔ ام یقولون افتراہ، کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے گھڑ لیا اس کو، یعنی اس قرآن کو؟ قل کہہ دیجئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، فأتو پس لے آؤ، بعشری 10 سورن صورتیں، مثلہ اس کی مانند، اس کی جیسی، یعنی ہدایت کے لیے مؤثر، اتنی ہی فصاحت اور بلاغت والی، معنی اور مفہوم میں بھی ربط ہو، بالکل اس کی جیسی ہی،
مفتریاتن گھڑی ہوئی، ودعو اور پکارو، بلا لو، من استطعتم جنہیں بلانے کی تم استطاعت رکھتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے۔ کس چیز میں سچے؟ اس دعوے میں سچے کہ اس نبی نے قرآن خود سے گھڑ لیا ہے، تو ٹھیک ہے پھر تم بھی قرآن بنا کر لاؤ، بالکل ویسا ہی جیسا یہ قرآن ہے، مثل ہی کہہ کر یہ بتا دیا گیا کہ ایز اٹ از ایسا ہی ہونا چاہیے، یعنی ہدایت کے لیے مؤثر ہو، فصیح و بلیغ ہو، معنی اور مفہوم میں ربط ہو، کوارڈینیشن ہو۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کے اعجاز کو بیان کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ کسی انسان کے بس میں نہیں کہ وہ قرآن جیسی کتاب پیش کر سکے، بلکہ یہ بھی کسی کے بس میں نہیں کہ وہ اس جیسی 10 صورتیں یا ایک صورت ہی پیش کر سکیں۔ ہم اس طرح کے چیلنجز کو پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں۔ کوئی بھی انسان اس چیلنج کو پورا نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کے کلام سے مخلوق کے کلام کو کوئی نسبت یا مشابہت نہیں ہو سکتی، یعنی وہ سملر نہیں ہو سکتا۔ بالکل اسی طرح سے جیسے اللہ کی صفات سے مخلوق کی صفات کو کوئی ریزیمبلنس نہیں ہے، کوئی موافقت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات تو بابرکت ہے، بلند و بالا ہے، کوئی چیز بھی اس کے مشابہ نہیں، یعنی اس جیسی نہیں۔ اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، نہ اس جیسا کوئی معبود ہے، نہ اس جیسا کوئی پروردگار ہے۔ تو اللہ جیسا بھی کوئی نہیں اور اس کے کلام جیسا بھی کوئی نہیں، کوئی اس چیلنج کو پورا نہیں کر سکے گا۔ فَإِلَّمْ پھر اگر نہ يَسْتَجِيبُ لَكُمْ وہ جواب دے سکیں تم کو، فَاعْلَمُوا تو جان لو، انما بے شک انزل نازل کیا گیا، یعنی یہ قرآن، بعلم اللہ اللہ کے علم کے ساتھ۔ پھر اگر وہ جواب نہ دے سکیں تم کو، یعنی اس چیلنج کا جواب نہ دے سکیں، تو تمہارے علم اور یقین میں اضافہ ہونا چاہیے، تمہارے علم اور یقین میں پختگی آنی چاہیے کہ وہ ایسا کر بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ قرآن ایک معجزہ ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اس کو لکھنا، اس کی ترتیب بنانا کسی انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ معجزہ اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا ہے، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معجزے کی حیثیت رکھتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُ لَكُمْ پھر اگر وہ جواب نہ دے سکیں تم کو، فَاعْلَمُوا تو جان لو، انما انزل بعلم اللہ بے شک نازل کیا گیا یہ قرآن اللہ کے علم کے ساتھ، وَأَنْ اور یہ کہ لا الہ نہیں کوئی الہ الا مگر ہوا وہی، فہل تو کیا انتم اب تم مسلمون سر تسلیم خم کرنے والے ہو، کیا اب تم اپنا سر جھکانے والے ہو؟ یہ حصہ فہل انتم مسلمون کافر اور مسلمان دونوں کے لیے ہے، یعنی دونوں سے خطاب ہے۔ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ کیا تم واقعی حقیقی معنوں میں اللہ کے اطاعت گزار بنو گے، اور کافروں سے خطاب ہے کہ انکار کی روش چھوڑ کر تم مسلمان بنو گے۔ یہ بات دونوں سے کہی جا رہی ہے، فہل انتم مسلمون تو کیا تم اپنا سر جھکانے والے ہو۔ تو یہ چیلنج دیا گیا تمام کے تمام کفار کو کہ لا سکو تو لے آؤ قرآن جیسا کوئی کلام، لیکن جتنی بھی کوششیں قرآن بنانے کے لیے کی گئیں وہ سب ضائع ہو گئی، کوئی بھی قرآن جیسا کلام پیش نہیں کر سکا۔ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کانا جو کوئی ہے یریدو ارادہ رکھتا الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کا، وزینتہا اور اس کی زینت کا، نوفی ہم پورا کر کے دیں گے الیہم ان کی طرف اعمالہم ان کے اعمال کی جزا، فیہا اس میں یعنی اس دنیا میں، وہم اور وہ فیہا اس میں یعنی اس دنیا میں، لا یبخسون نہ کمی کیے جائیں گے۔ جو کوئی نیک کام اس لیے کرتا ہے کہ اس کو دنیا کا فائدہ ملے، دنیا کی رونق ملے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کو اس کی جزا دنیا میں دے دیں گے، اور دنیا میں وہ کسی بھی قسم کی کمی نہیں کیا جائے گا۔
جو بھی اعمال صالحہ کے بدلے دنیا کی زندگی چاہتا ہے، اس کا عیش و آرام چاہتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے ان اعمال کا بدلہ اس کی نیت کے مطابق دے دیں گے اور اس میں کوئی کمی نہیں کریں گے. لیکن آخرت میں انہیں ان نیک اعمال کا اچھا بدلہ نہیں ملے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جن کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو منافقت اور ریاکاری کرنے والے ہیں. تو ان کے نفاق اور ریاکاری کی وجہ سے انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جیسا کہ آگے ذکر ہو رہا ہے. اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، لیسا نہیں، لہم ان کے لیے، فی الآخرۃ آخرت میں، الا النار سوائے آگ ہی کے. آخرت میں ان کے لیے آگ ہی ہوگی. ان نیک اعمال کا بدلہ آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی باقی نہیں ہوگا، بلکہ صرف اور صرف ان کو آگ ہی دی جائے گی. وَحَبِطَ، اور ضائع ہو گیا، مَا صَنَعُوا، جو انہوں نے کیا. اب آپ دیکھیے صنعوا کا لفظ آ رہا ہے، یہاں پر عملو نہیں کہا گیا ہے نا. صنعوا کہتے ہیں کسی بھی چیز کو مہارت کے ساتھ کرنا، یعنی یہ اس کام کے ماہر ہو گئے تھے اور اس کام کو جو انہوں نے بڑی مہارت کے ساتھ کیا اللہ تعالیٰ ضائع کر دیں گے. فیہا، اس دنیا میں، یعنی جو بھی انہوں نے اس دنیا میں کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ضائع کر دیں گے. وباطل، اور باطل ہے، ما کانوا، جو کچھ تھے وہ، یعملون، وہ عمل کرتے. بنیادی طور پر یہ آیات ریاکاروں کے بارے میں ہیں جو دکھاوے کے اعمال کرتے ہیں اور دنیا میں اس کا بدلہ چاہتے ہیں. ایک روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ ایک شخص جہاد کرتا ہے، وہ اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ دنیا والوں کے لیے بھی کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کچھ نہ ملے گا. یہ سوال سائل نے 3 بار دہرایا کہ وہ اللہ کے لیے بھی کرتا ہے اور دنیا والوں کے لیے بھی کرتا ہے، تو اس کو کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ صرف وہی عمل قبول کرتا ہے جو خالص اسی کے لیے ہو. اسے سنن نسائی نے روایت کیا ہے. تو لوگوں کی سب سے بڑی کمزوری کہ خود کو بڑا سمجھنا، پھر یہ کہ خود پسندی، دوسروں کے مقابلے میں خود کو اچھا سمجھنا، یہ چیز ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی، بہت بڑی ویکنس ہے اور اسی کا نتیجہ تکبر ہے. آپ دیکھیے تو یہاں دنیا میں نیک اعمال کا بدلہ چاہنا بھی کیا ہے؟ خود پسندی ہے نا، کہ میں جو بھی کام کروں مجھے فوراً سے تعریف مل جائے، مجھے سب بڑا سمجھیں. خود پسندی کیا ہے؟ انسان کا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور کسی نعمت پر مطمئن ہو جانا اور ایسے شخص پر غرور کرنا جس سے اس جیسی نعمت نہ ملی ہو. یعنی غرور کرنا کس کے سامنے؟ ایسے شخص کے سامنے جس کے پاس وہ نعمت نہ ہو. ایکچولی یہ جو سیلف پریسٹ کی عادت ہوتی ہے نا، خود پسندی کی جو عادت ہوتی ہے، یہ انتہائی خطرناک ہے اور یہ بہت بڑی ویکنس ہے انسان کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم گناہ نہ کرتے تو مجھے اس کا ڈر تھا کہ کہیں تم خود پسندی کا شکار نہ ہو جاؤ. اسے صحیح الجامع نے اور سلسلۃ الصحیحہ نے روایت کیا ہے. یعنی اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر اپنے ایک خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ امت جو ہے وہ خود پسندی کا شکار ہو جائے گی. ایک اور روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 عادتیں ہلاک کرنے والی ہیں. ایک، خواہش پرستی، دوسری انتہائی کنجوسی، تیسری خود پسندی. اسے بھی صحیح الجامع نے روایت کیا اور یہ حدیث سلسلۃ الصحیحہ میں بھی آتی ہے. دیکھیں آپ، 3 عادتیں ہلاک کرنے والی ہیں کہ انسان اپنی نفس کی باتیں ہی مانتا رہے. خواہش پرستی اور انتہائی کنجوسی، یعنی صدقہ وغیرہ کرنے میں پیچھے رہے، بہت زیادہ کنجوس ہو، اور اسی طرح سے خود پسندی، اپنے آپ کو بڑا سمجھے. ویسے بھی آپ دیکھیے کہ انسان جتنا بھی اونچا ہونے کی کوشش کرے وہ نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتا ہے اور نہ زمین کو پھاڑ سکتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ خود پسندی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. انسان پھر ایسے کاموں میں بزی رہتا ہے جس سے اس کو شہرت ملے،
تعریف ملے. پھر ایسے میں چھوٹی سی غلطی پر اگر توجہ دلا دی جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے. تنقید ذرا بھی پسند نہیں ہوتی ایسے شخص کو، صرف اور صرف تعریف پسند ہوتی ہے. کسی بھی ایسے شخص کو آپ خوش دیکھنا چاہتے ہو نا تو اس کی تعریف کرنا شروع کر دیں، وہ سراپے خوشی ہو جائے گا. یہ ساری انسان کی کمزوریاں ہیں. اچھا، ہم سب نے اپنا جائزہ لینا ہے، قرآن کی روشنی میں ان کمزوریوں کو دیکھنا ہے اور دور کرنا ہے، کیونکہ یہ لے ڈوبنے والی چیزیں ہیں اور ہم اس سے غافل ہیں. چلیں، اگر کسی کی تھوڑی بہت تعریف کر لی یا کسی کو تھوڑی بہت تعریف مل گئی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر جہاں تعریف نہ ملے اور ڈپریشن ہو جائے، یہ خطرناک چیز ہے. وہ اس لیے کہ نفس کو تعریف کی اتنی عادت ہو گئی ہوتی ہے کہ اگر اسے یہ غذا نہ ملے نا تو وہ مرجھا جاتا ہے. جیسے کہ تعریف کا نشہ ہو گیا ہے، ایڈکشن ہو گئی ہے. تعریف نہ ملے تو صلاحیتیں مان پڑنا شروع ہو جاتی ہیں، تعلقات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ میں نے تو اتنا کام کیا لیکن مجھے تو کسی نے تھینکس بھی نہیں کہا. تو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اس طرح کی ویکنیسز ہمیں برباد کر دیں گی. اب اگر کسی کو اپنی بڑائی کا احساس ہو گیا ہے نا تو وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. ہم سب نے یہ بات یاد رکھنی ہے. جس دن میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کر دیا نا، ہماری بربادی شروع ہو جائے گی. ہمیشہ عاجز رہیں، ڈاؤن ٹو ورڈز رہیں. آپ دیکھیں تو ہمیں اپنے ہر کام کی تعریف چاہیے ہوتی ہے. کھانا بنا رہے ہیں اس پر تعریف چاہیے، کوئی اچھا لباس پہنا ہے اس پر تعریف چاہیے، کچھ لوگوں کو اپنے لکس پر تعریف چاہیے ہوتی ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ سارا فوکس ظاہری حسن پر ہو گیا ہے، یعنی اوپر کے حسن کی اہمیت رہ گئی ہے. تو ہم سب نے اپنی اصلاح کرنی ہے. تعریف اگر مل جائے اور آپ کو لگے کہ سچی تعریف ہے تو اس پر تکبر نہیں کرنا چاہیے، اور اگر تعریف نہ ملے تو کام نہیں چھوڑنا چاہیے. کیونکہ یہاں یہی بات ہو رہی ہے نا، جو بھی اپنے اعمال صالحہ کا رزلٹ یا اجر دنیا میں چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دے دے گا. تو خود کو ریاکاری سے بچانا ہے. اپنے اخلاص کو چیک کرنے کے لیے تعریف اور تنقید کے موقع پر خود کو دیکھ لیں. اگر تعریف ملنے پر تیزی سے کام کر رہے ہیں اور نہ ملنے پر ٹھہر جاتے ہیں یا تنقید ملنے پر ٹھہر جاتے ہیں تو یہ اخلاص کے منافی ہے. ہم سب نے اپنے اخلاص کو چیک کرنا ہے. جس دن ہمیں یہ احساس ہو گیا نا ہم نے بہت کچھ کر لیا، جی ہم تو بہت بڑے ہو گئے، ہماری بربادی شروع ہو جائے گی. اور اسی نیم فیم کے لیے، اسی شہرت کے لیے، انہی تعریفوں کے لیے انسان بڑی تکلیفیں اٹھاتا ہے، ایسی ایسی مشکلیں اٹھاتا ہے کہ بس اس کو نام مل جائے، اس کی تعریف ہو جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کوئی ہے ارادہ رکھتا دنیا کی زندگی کا اور اس کی زینت کا، ہم پورا کر کے دیں گے ان کی طرف ان کے اعمال کی جزا اس دنیا میں بھی، اور وہ اس دنیا میں کمی نہیں کیے جائیں گے. یوں سمجھ لیجئے یہ آیت مسلمانوں کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے کہ آدمی نیک اعمال کرتا ہے لیکن اگر اس میں اخلاص نہیں تو وہ قیامت کے دن اس کے لیے وبال جان بن جائیں گے اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا. ایک طویل روایت آتی ہے جس میں ایک شہید کا اور ایک سخی اور عالم کا بتایا جاتا ہے کہ وہ بڑے بڑے نیک کام کرتے ہیں لیکن ان کی نیت درست نہیں تھی، اس لیے ان کے یہ بڑے بڑے نیک کام بھی ضائع ہو جائیں گے. شہادت جیسا بڑا نیک کام ضائع ہو جائے گا، اللہ اس کو جہنم رسید کرے گا. اسی طرح سے سخاوت جیسا اور علم کی خدمت کرنے جیسا بڑا کام اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو ضائع کر دے گا. تو ہم سب کو اپنی اصلاح کرنی ہے. آپ دیکھیے نا کتنی بڑی قیمت انسان ادا کر رہا ہے اگر ریاکاری کرتا ہے، اگر یہ کمزوری اپنے اندر رکھتا ہے. کیا قیمت ہے؟ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون. کتنی بڑی قیمت ہے کہ آخرت میں آگ ہی ملے گی اور سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے. یہ جو حبیطہ کا لفظ ہے، نہ صدقہ جاریہ نہ بہتری کی کوئی صورت. کیا کیا تھا اس شخص نے؟ لوگوں سے تعریف چاہی تھی، ان کو خوش کرنے کے لیے اعمال کیے تھے، دنیا میں ناموری کے لیے نیکی کے کام کیے تھے.
تو اس نیت کے ساتھ سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دل کو، ہمارے علم اور عمل کو ریاکاری سے بچا لے، اور اللہ ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے۔ بہت ہی اہم آیات ہیں، خاص الخاص یہ جو 2 آیات ہیں، آیت نمبر 15 اور 16، بہت ہی ڈرانے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے لیے خالص کر لے، ہمارے ہر لمحے کی کوشش کو اپنے لیے خالص کر لے، ہمیں نیت کا ایسا خلوص نصیب کرے جو مرتے دم تک ہمارے ساتھ ہو، اور ہم ہر کام صرف اور صرف اللہ کے لیے کرنے والے ہوں، تمام تعریفوں سے بالاتر ہو کر کرنے والے ہوں، ریاکاری سے اور خود پسندی سے پاک عمل اللہ ہمیں نصیب کرے۔ اللہ ہماری اور ہمارے اعمال کی حفاظت کرے اور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہماری جانیں، ہمارے مال اس کے سچے دین کے لیے اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ اللہ ہمیں کبھی بھی خود سے دور نہ کرے، اللہ ہمیں ہمیشہ اپنے قریب رکھے۔ میں نے کئی بار سورہ ہود پڑھی ہے، لیکن اس دفعہ جب میں پڑھ رہی تھی تو مجھے یہ فیلنگز تھی کہ کیسی آیات ہیں یہ، اور ان آیات میں کتنی فکر دی گئی ہے ہم کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بڑھاپے کے آثار آنے لگے تھے نا، واقعی یہ آیات ایسی ہیں جو بہت ڈرانے والی ہیں۔ میں جب ان آیات کی تیاری کر رہی تھی تو مجھے لٹرلی خوف محسوس ہو رہا تھا کہ یا اللہ پتہ نہیں کون سا عمل ہمارا ایسا ہے جس پر ہم بھروسہ کریں، جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکیں کہ یا اللہ یہ خالص عمل ہے، اس میں نیت کی کوئی خرابی نہیں۔ اللہ ہی ہے جو ہمیں اخلاص کی دولت نصیب کرے۔ بار بار ہم سب نے یہ دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ تو ہمیں اخلاص کی دولت نصیب کر، ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے دوست احباب کو، ہمارے رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ اپنے لیے خالص کر لے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے نیک اعمال کا بدلہ دنیا میں بھی آسانی کی شکل میں دے اور آخرت میں بھی آسانی اور جنت کی شکل میں دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے بلند درجات نصیب کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کی حفاظت کرے، اللہ ہمارے لیے گناہوں کو کرنا مشکل کر دے اور نیک اعمال کرنا آسان کر دے، اور ہم نادانوں کو عقل دے کہ ہم اپنے اعمال کو ریاکاری سے اور خود پسندی سے بچائیں۔ ہم یہ جو چھوٹی چھوٹی تعریفوں میں پھنس جاتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ ایک روایت میں پڑھ رہی تھی اس بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ایمان والو، خوشخبری سنو اور اس چیز کی امید رکھو جو چیز تمہیں خوش کر دے گی۔ اللہ کی قسم، میں تمہارے معاملے میں فقر و محتاجی سے نہیں ڈرتا، بلکہ اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پر کشادہ کر دی جائے گی، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ کر دی گئی تھی، تو تم بھی دنیا کی حرص کرنے لگو گے جس طرح وہ لوگ حرص کرنے لگے تھے، یعنی تم بھی دنیا میں پڑ جاؤ گے، اور دنیا تمہیں اس طرح غافل کر دے گی جس طرح اس نے ان لوگوں کو غافل کر دیا تھا۔ اس سے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے انسان دنیا میں پڑیں گے، حالانکہ حدیث کا ابتدائی حصہ کیا ہے؟ اے ایمان والو، خوشخبری سنو اور اس چیز کی امید رکھو جو چیز تمہیں خوش کر دے گی، یعنی تمہیں تو جنت کی طرف جانا ہے۔ تم کہاں اس دنیا میں پڑ گئے؟ کہاں تم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پڑ گئے، ان حقیر چیزوں میں پڑ گئے۔ ایک اور روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دینار اور درہم اور ریشمی چادر اور اونی کپڑوں کا بندہ ہلاک ہو گیا کہ اگر اسے یہ چیزیں ملیں تو خوش ہو جاتا ہے، اور اگر نہیں ملتی تو ناراض ہو جاتا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی دنیاوی عیش و عشرت اگر ہے تو بندہ خوش ہے، ریلیکس ہے، لیکن اگر نہیں ملی تو ناراض ہو جاتا ہے۔ یعنی ہم جو نیک اعمال کرتے ہیں، ہم چاہتے کیا ہیں؟ اللہ ہمیں دنیا میں بھی سب کچھ عطا کر دے، اور اگر یہاں کچھ نہ ملے تو ہم کہتے ہیں ہم اتنا قرآن پڑھتے ہیں، اتنے اعمال کرتے ہیں، ہمارے لیے آسانیاں کیوں نہیں ہوتی، کیوں مشکلات نہیں ٹلتی؟ تو کیا ہم نے دنیا میں کچھ پانے کے لیے نیک عمل کیا تھا؟ نیک عمل صرف اور صرف اللہ کے لیے کرنا ہے اور آخرت کے لیے کرنا ہے۔ بے شک ان نیک اعمال کا بدلہ دنیا میں بھی ملے گا،
یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان نیک اعمال کی وجہ سے دنیا بھی بہتر کریں گے، لیکن اپنی نیتوں کو جو خلوص دینا ہے نا وہ بہت ضروری ہے، اور یہ ہے بھی بڑا ہی مشکل کام۔ کب نیتیں خراب ہو جاتی ہیں پتہ نہیں چلتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ